وہ راتیں ہیں کہ جس کے اندر ہم اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، جو اللہ کا لاڈلا بننا چاہتے، جن کے رزق میں کشادگی نہیں ہے، پیسہ آتا ہے رکتا نہیں ہے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین. آج ہم سید محمد علی زنجانی صاحب سے کچھ ایسا جانیں گے جو آپ کی زندگی کو روشن کر دے گا، پر نور کر دے گا اور خیر و برکت سے بھرپور کر دے گا. لیکن یہاں پہ ایک میں بات بتانا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ جو سید محمد علی زنجانی صاحب سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک واحد اور اتھینٹک ذریعہ ہے سیدعلیزنجانی.com، سیدعلیزنجانی.com، اور اس پر دیے ہوئے نمبر، انہی پہ رابطہ کر کے سید محمد علی زنجانی صاحب سے یا ان کی ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. زنجانی صاحب، آنے والے دنوں میں آپ جیسا کہ فرما رہے تھے کہ ایک بہت خوبصورت رات آ رہی ہے جو انسان کو، جو چاہنے والوں کو، سننے والوں کی زندگیوں میں روشنی اور پرنور کر دے گی. بہت شکریہ بخیر صاحب آپ کا. اللہ کی اتنی کرم نوازی ہے ہمارے اوپر کہ ہماری مصروف زندگی کے اندر اس نے کچھ ایسے لمحات ہم لوگوں کو دیے ہیں جو کہ بڑے مقبول ہوتے ہیں اور اس کی بڑی برکتیں ہیں، چاہے وہ شب معراج ہو، چاہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہو، چاہے وہ شب برات ہو. یعنی یہ وہ راتیں ہیں کہ جس کے اندر ہم اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ جو شب داری کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے نزدیک تہجد کی نماز یہ اتنی لاڈلی عبادت ہے اللہ کی واہ 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 جو واہ، صرف لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے. کیا بات ہے. تو وہ جو اللہ کا لاڈلا بننا چاہتا ہے اس رات میں، جہاں پہ آپ اپنی تمام عبادات کو بجا لاتے ہیں، وہیں پہ ایک عمل اور ایک وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس رات میں وہ لوگ جن کے رزق میں کشادگی نہیں ہے، خیر و برکت نہیں ہے، پیسہ آتا ہے رکتا نہیں ہے، پھر کہیں پہ پھنس گئے ہیں، قرضے کا شکار ہو گئے ہیں، یا ایون بیماری سے بھی ان کی جان نہیں چھوٹ رہی ہے، شادی کی بندشیں، غرض کے کوئی بھی مسئلہ، بے اولادی کے مسائل ہیں، کوئی بھی ایشو یا کوئی بھی پرابلم چل رہی ہے، ان سب کے لیے ایک مشترکہ کمبائن ایک وظیفہ میں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے اس رات میں 7 الائچی کے دانے لینے، اور ہر ایک دانے کے اوپر اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں، یا غنیوں یا رزاقو. یہ آپ نے ہر ایک دانے کے اوپر 70 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد احد، اللہ الصمد سمت، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، احد. یہ بھی آپ نے 70 دفعہ پڑھنی ہے، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ. اور اس کے بعد ایک دانے کو سائڈ پہ رکھ دینا، پھر آپ نے دوسرے دانے کے اوپر اسی طرح سے یہ پڑھائی اپنی کرنی ہے. اور آپ کے پاس اگر برکت والی تھیلی موجود ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ حسب توفیق یا جو بھی ہے، آپ اپنے پاس اپنی سیونگ کی غرض سے اس کے اندر آپ جو پیسے ہیں اس کو رکھیے. اب یہ جو الائچی کے دانے ہیں، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ الائچی کے دانے آپ نے 14 دن کے اندر آپ چائے میں ڈال لیں، آپ اپنی کافی میں ڈال لیں، آپ قہوے میں ڈال کے پئیں، یا کھانے میں ڈال کے استعمال کریں. ایک دانہ آپ نے ایک دن یا ایک دن چھوڑ کے یا 7 دن مسلسل آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، رائٹ. تاکہ اس دانے کے اوپر جو آپ نے دم کیا تھا، جو برکتیں، جو دعائیں آپ نے پروردگار سے لی تھیں، وہ آپ کے وجود، آپ کے جسم، آپ کے روح، آپ کے خون کا، آپ کے گوشت کا وہ حصہ بنے، اور تاکہ اگلی شب بارات تک یہ فیوز و برکات جو ہیں آپ لوگوں کو ملتے رہیں. اور اس رات آپ جو بھی عبادت کریں گے، چونکہ قبولیت کی رات ہے، بے شک. مجھے، میری ٹیم کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. زنجانی صاحب سے یہاں پہ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ تمام اہل خانہ اس کو تناول کر سکتے ہیں جب اس کی آپ. نہیں، یہ پڑھائی جو ہے یہ آپ کے گھر میں اگر آپ 5-6 لوگ مل کے رہ رہے ہیں، اور اس پورے گھر کے اندر ایک بندہ بھی اگر سب کی نیت سے کر لیتا ہے تو بالکل کر سکتا ہے. آپ اپنے شوہر کے لیے، شوہر بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، کسی کے لیے. لیکن وہ جو الائچی کے دانے ہیں وہ فرد واحد ایک بندے کے لیے ہوں گے. اگر آپ بہت سارے لوگوں کے لیے پڑھ رہے ہیں تو سب کے لیے پھر الگ الگ آپ کو الائچی کے دانے لینے پڑیں گے. بہت شکریہ. سید محمد علی زنجانی صاحب نے شب بارات کا یہ بابرکت وظیفہ جو آپ کو ہدیہ کیا ہے، آپ اس کو ضرور اس پہ عمل کیجئے اور اس کے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا.